آپ سب جانتے ہیں محفل علماء ہمارا یہ سیگمنٹ، ہمارے سیگمنٹ کی جان، ہماری شان، ہمارے علماء کرام، پاکستان کے جید علماء کرام مختلف مکاتب فکر سے جن کا تعلق ہے آتے ہیں اور مختلف موضوعات پر جو ڈسکشن ہوتی ہے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جناب علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب پہلے روزے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کو ہوسٹ ہیں، بالکل ہمارے کو ہوسٹ ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب، ہم نے آپ کو بہت مس کیا، ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب یہاں موجود ہیں۔ مولانا سید محمد کمیل موسوی صاحب جنہوں نے کل پہلے دن ہمارے ساتھ شرکت کی لیکن اتنے مختصر اور بہترین انداز میں سوالوں کے جواب دیے کہ میں تو فین ہو گئی ہوں، اور آج میں خوش نصیبی اپنی محسوس کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب یہاں پر موجود ہیں، ڈائریکٹر جنرل سیرت ریسرچ سینٹر کراچی۔ ان کا کام اتنا زیادہ ہے کہ اس پر ہی کئی شوز ہو سکتے ہیں اکیلے، لیکن ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس سیگمنٹ پہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ چند روز مزید موجود رہیں گے، عید تک انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ محفل علماء کا آغاز کریں گے، کالر ہمارے ساتھ ہیں اور آج 27ویں شب کے حوالے سے بڑے خاص کچھ سوالات ہیں میرے جو ہم نے کرنے بھی ہیں۔ کالر سے پہلے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، ہیلو السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام۔ شوکت علی غزنوی بات کر رہا ہوں پشاور سے۔ جی سر فرمائیے۔ شوکت علی غزنوی جی شوکت صاحب فرمائیے، بتائیں کیا بات ہے؟ یہ پوچھنا یہ تھا جی کہ آج کل تو یہ طاق راتوں کا مسئلہ چل رہا ہے نا، تو یہ سعودی میں تو چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے جی، یہ کوشچن مجھے بھی کرنا ہے، اور ہمارا ادھر پاکستان میں دوسرے دن ہی ہم پہلا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ طاق راتوں میں تو یہ پوری دنیا میں طاق رات ایک ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے؟ ہر ملک کی ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ ایک اور کالر جی، پہلے دو سوال پوچھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ابو بکر بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے میں بھی میڈیا کے شعبے سے منسلک ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی ٹائمنگ ایسی ہوتی نہیں ہے۔ اب جب ہم جیسے کہ گھر روانہ ہوتے ہیں تو واپسی کے ٹائم پہ اکثر جو ہے وہ ہینڈ فری لگا کے جیسے ایک کان میں ہم تھوڑا سا اگر میوزک سنتے ہوئے جائیں کہ ہمیں نیند نہ آئے، تو کیا اس حوالے سے یہ کیا جائز ہے؟ یا کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جس حالات میں آج کل ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں کہ آنکھ بھی نہ لگے اور جو ہے ہم خیریت سے گھر پہنچے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ دونوں کانوں میں پوچھ رہے ہو، یہ بتا دو۔ ایک کان میں تاکہ ہمیں ٹریفک کی بھی آواز ہے، اگر کوئی ہارن بجا رہا ہے یا کوئی ہمیں پیچھے سے انڈیکیٹ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی بھی سمجھ ہو۔ پوچھ لیتے بھائی ایک کان میں جائز ہے یا نہیں میوزک؟ ٹھیک ہے، آ گیا بیٹا سوال، ہم پوچھ لیتے ہیں، لیکن پہلے آپ تینوں کی اجازت سے حبیب الرحمان صاحب، کیونکہ آپ پہلے دن ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کو کیا آخری 10 راتوں میں تلاش کرنا ہے، طاق راتوں میں اور نائٹس میں، یا پھر یہ 27ویں کی ہی شب جو ہے وہ طاق رات ہے؟ بسم اللہ الرحمن ان کا الرحیم۔ کوشچن یہ نہیں تھا، ان کا کوشچن یہ تھا ٹو سٹارٹ وتھ، پھر کہ دنیا کے اندر اگر سعودی میں اس کو لے آتا ہوں، میں اس سوال کو لے آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلی بات اس پوری گفتگو کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر الحمدللہ وجود رکھتی ہے اور لیلۃ القدر کا ظہور ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کا تعلق رمضان المبارک سے ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے سے ہے، اگرچہ کہ 46 اقوال ہیں اس بارے میں، اور ان 46 اقوال کو صحیح البخاری کے شارحین نے نقل کیا ہے۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ پورا سال یہ گردش میں رہتی ہے، دوسرے قول کے مطابق پورے ماہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور تیسرے قول کے مطابق آخری عشرے میں ہے، چوتھے قول کے مطابق 17 رمضان المبارک کو ہے، پانچویں قول کے مطابق 21 رمضان المبارک علی ھذا القیاس۔ لیکن جمہور کا جو نقطہ نظر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قسم فرمایا کرتے تھے، قسم یعنی کہہ کر کے وہ فرماتے تھے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ لیکن صحابہ کرام آپ کے اقوال ہمارے سر آنکھوں پر، خود اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس کو پورے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اور تحدید نہیں فرمائی، جس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے اگر ویسے ہی ہم ایک کامن سینس کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو یہ بات تھی کہ اگر ایک ہی رات ہوتی، جیسے جمعے کا ایک دن خاص ہوتا ہے، عید کا دن خاص ہوتا ہے، اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی اپنے گناہوں سے باز نہ آتا، خطاؤں سے باز نہ آتا، غلطیوں سے پیچھے نہ ہٹتا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرتا، تو وہ بیچارہ مارا جاتا۔
وہ ایمان کے لحاظ سے بھی جاتا, عمل کے لحاظ سے بھی جاتا, اپنی آخرت کے اعتبار سے بھی تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق کہہ کر کے چھوڑ دیا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تحدید نہیں فرمائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت کے جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ 27ویں کی شب ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی طاق راتوں سے صرف نظر کر لیں. اور یہی وجہ ہے کہ اعتکاف وہ صرف 27ویں کی شب کے لیے نہیں کیا جاتا, بلکہ پورا آخری 10 راتوں کے لیے کیا جاتا ہے. تو مطلب ملخص اگر ہم کریں تو صحیح ہے, آپ کی عبادت کا فوکس وہاں ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 27ویں شب کے چکر میں نہ آپ 29ویں کے اوپر توجہ دیں, نہ 25, 21 اور 23 جو ہے وہ آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہوں, بلکہ تمام کی تمام راتیں اہمیت کی حامل ہیں. تو صحیح نا. دوسرا جو سوال تھا اگر اسحاق صاحب آپ اس کا جواب دے دیں اسی کی کنٹینیوٹی میں, کہ وہ اگر کسی اور ملک میں طاق رات پہلے آ رہی ہے اور یہاں بعد میں آ رہی ہے 27ویں کی شب, تو وہ کہیں گے جی سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے ہو گئی, تو 27ویں کی شب پوری دنیا کے لیے ایک ہے یا ہر ملک کے لیے الگ الگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان نے کبھی عبادت کرنے کے لیے یہ چھوڑنا نہیں ہے, ہمیشہ دماغ پر ایسی چوٹیں مارنی ہے کہ انسان کنفیوز رہے, مسلمان کنفیوز رہے. وہ شاید وہ پردے کا مسئلہ ہو, وہ روزے کا ہو, وہ اعتکاف کا ہو, وہ شب قدر کا ہو. جہاں بیٹھے ہو خدا کے بندو وہیں کا سارا سب کچھ ہوتا ہے. کھاتے پیتے یہاں ہو, سوتے یہاں ہو, ٹریولنگ یہاں کرتے ہو, سب کچھ یہاں. لیکن جب شب قدر کی باری آتی ہے یا یوم عرفہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں وہاں تو اس دن ہوتا ہے, تو یہاں کیوں بھی اس دن ہوتا ہے. تو فقہی ایک اصول ہے کہ مسلمان جہاں ہے, جس ملک میں, جس شہر میں, ٹائم زون میں ہے, جی ہاں جس ٹائم زون میں ہے وہیں کے احکامات اس کے اوپر لاگو ہونے ہیں. ہمارے ہاں جو شب قدر ہے ظاہر ہے کہ وہ اسی دن ہونی ہے جس دن یہاں اس کی کوئی شب ہمارے روزے کے حساب سے بنے گی. تو اس بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں عیدین کے ایام بالکل وہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں یکم شوال یا 10 ذی الحجہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں کنفیوز بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل کلیئرٹی آ گئی. وہ ڈاکٹر صاحب ایک کان سے اگر وہ ہینڈ فری لگا کے میوزک سنے تو کیا وہ جائز ہوگا نیند سے بچنے کے لیے؟ دونوں علماء کی بات میں تھوڑا سا زیادہ سے اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رمضان دیا. رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی دی جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے کئی گنا افضل ہے. اور کس کو کتنا ثواب ملے گا اس کا تعلق اس کی نیت اور اس کی شوق اور اس کی محنت سے ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو شد میذرہ, اپنی کمر ہمت کو کس لیتے, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, اور اپنے راتوں کو زندہ کر دیتے, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اور اپنے گھر والوں کو جگاتے. جگانے کا مطلب صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا ہے, اور ان کا مقصود بھی عبادت تھا. عبادت بذات خود مقصود نہیں بلکہ عبادت کا مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا ہے. یعنی بزرگوں سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر مل گئی. کچھ نشانیاں ہیں کہ سکون ہوگا, نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی, صبح اٹھیں گے تو ایک بہترین آسمان کے اوپر وہ ہوگا, چاند اس طرح کا ہوگا گویا کہ تشتری نما. تو پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں شب قدر ملی ہے, تو کہا گیا کہ اگر تمہیں اللہ کی قدر آ گئی تو سمجھو کہ تمہیں شب قدر مل گئی. یعنی شب قدر ملنے کے مثال کے طور پر کسی کو 21ویں شب کو شب قدر مل گئی ہے, اب وہ 22ویں شب کو سوئے گا نہیں, 23ویں شب کو سوئے گا نہیں, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 اور اس کے بعد بھی ہر رات یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او انقص منہ قلیلا. وہ پھر سوئے گا نہیں, جس طرح کہا تھا نا یہاں پر بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تھا میرے خیال مفتی سبحان فضل سبحان صاحب نے کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو انسان سوتے میں دیکھتا ہے بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے. تو شب قدر جب ملتی ہے تو پھر انسان سے عبادت چھینتی نہیں ہے بلکہ عبادت کا اسے چسکا اور شوق لگ جاتا ہے. اب جب شب قدر کی تلاش ہوگی اور جب اللہ رب العالمین, یہ جو بھائی نے سوال کیا نا ہمارے بچے نے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ اس سے غلط سمجھ رہا ہے کہ میں ایک کان میں لگاؤں یا 2 کان میں لگاؤں, بہرحال میری توجہ وہاں جائے گی اور وہ گانے اور وغیرہ جو سانگز ہیں یا میوزک ہے وہ میں سنوں گا. دیکھیے یہ سائنٹیفکلی پروف ہو چکا ہے کہ ہم جو چیز سنتے ہیں وہ ہمیں یاد ہوتا ہے. بچہ جو زبان اپنے ماں باپ سے سنتا ہے وہی زبان بولنے لگتا ہے. تو جو ہم سن رہے ہیں وہ ہمارے سب کانشیس میں جا رہی ہے اور وہی ہمارے دماغ میں چلتی ہے, اسی کے تحت ہم رہتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. چنانچہ آپ قرآن سنیے, اب تو کتنی نشید آ گئی ہیں, نظمیں آ گئی ہیں, نعت شریف آ گئی ہیں, مناجات اور حمد آ گئی ہیں بڑی خوبصورت آوازوں میں. بڑے بڑے قراء, آپ یہاں بھی ماشاءاللہ پینل لگاتی ہیں, تو ان کی آوازوں میں سنیے. لیکن
میوزک سے جتنا اجتناب کر سکتے ہیں اتنا اجتناب کیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسی ڈھلان ہے کہ جو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پر پستیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں جواب رہ گیا میرے خیال میں، موسوی صاحب آپ کا بھی جواب لیتے ہیں، لیکن پہلے ایک کان سے یا دونوں کانوں سے؟ کسی بھی کان سے نہیں، اصل سوال یہ کسی بھی کان سے نہیں، یعنی سوال کرنے والے چاروں کو متفق ہیں اس پر، سوال کرنے والے کو اس بات میں شک نہیں ہے کہ میوزک سننے میں گناہ ہے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں کانوں سے سننے میں زیادہ گناہ ہے۔ وہ ایسا ہی معاملہ ہے نا کہ شہری میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، تو ہمارا کزن جو ہے وہ مدینہ شریف میں الٹے ہاتھ سے جلدی جلدی دودھ پی رہا تھا، تو ان کی ہماری خالہ جان نے کہا کہ بیٹا شیطان پیتا ہے، تو کہہ لیں بہت میٹھا ہو گیا، میں اسے شوگر کرا رہا ہوں۔ تو ان کا خیال ہوگا اگر الٹے کان میں لگا لیا جائے تو شاید گناہ نہیں ملے گا، وہ شیطان سے گناہ ہے۔ جس طرح ایک کان سے ہو دونوں کان سے برا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی میں آمنہ دانیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی آمنہ فرمائیے۔ دانش سر آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میرے 2 سوال ہیں۔ جی بہت شکریہ، بولیے بولیے۔ جی دانش سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ مہندی روزے کی حالت میں لگوانا صحیح ہے یا غلط؟ مہندی لگانا، مہندی لگانا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف سے ہم فال نکالتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ قرآن شریف سے فال نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اچھا یہ صحیح ہے غلط؟ مہندی روزے کی حالت میں لگانا، مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مہندی لگائی جا سکتی ہے، فقہ جعفری کے مطابق جائز ہے۔ اور بعض ایسی مہندی آتی ہیں جو کیمیکل جس میں ملا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وضو کرنے میں بعض اوقات پانی نہیں پہنچتا جلد تک، تو وہ لگانا پھر وہ نماز کے لیے مشکل ہوگی، روزے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا یہاں مہندی کی بات ہو رہی تو میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، یہ ٹیٹوز بنواتے ہیں پرماننٹ، اس کے بارے میں کیا حکم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کھال کے اندر بن رہا ہے، فقہ جعفری کے مطابق یہ ہے ٹیٹو اگر کھال کے نیچے ہے اور پانی پہنچنے میں وضو میں حائل نہیں ہوتا، کیونکہ وضو میں مشکل آتی ہے، روزے وغیرہ میں تو مسئلہ نہیں ہے اس کا، تو بعض فقہاء نے ہمارے یہاں مثلا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ جائز ہے کہ اگر وہ جلد کے نیچے ہے تو کوئی اشکال نہیں رکھتا، اور پانی پہنچ رہا ہے اگر کھال تک تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹیٹو بنوایا جا سکتا ہے۔ ایک اگر مجھے اجازت دیں تو 3-4 باتیں ہوئی، میں اس حوالے سے تھوڑا سا عرض کر دوں۔ شب قدر کیا مقام و منزلت رکھتی ہے؟ سورہ مبارکہ قدر میں پروردگار عالم فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے حبیب آپ کیا جانیں، اللہ اکبر، خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے، پھر خود جواب دے رہا ہے اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے گفتگو کرتے ہوئے، فرما رہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب 1000 مہینوں سے بافضیلت ہے۔ دانش بھائی اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 1000 سال تقریباً 83 ایئرز بنتے ہیں، یعنی ایک انسان کی اگر ایوریج ایج دیکھا جائے تو اس سے زیادہ بنتے ہیں۔ اس کی تلاش ہم پر لازم ہے کہ اس کو ہم تلاش کریں کہ یہ کون سی شب میں ہے۔ تشیع کے نزدیک اور فقہ جعفری کے مطابق یا 19ویں کی شب ہے جو بافضیلت ہے، 21ویں اور 23ویں سب سے زیادہ، 23 ماہ مبارک رمضان کی جو شب ہے وہ بہت زیادہ بافضیلت ہے، اور 27ویں بھی ایک قول کے مطابق شب قدر میں سے ہے۔ تو ان تمام شبوں میں حتیٰ یہ کہ آخری جو 10 راتیں ہیں، بعض علماء کرام ان سب شبوں کو احیا کرتے تھے۔ احیا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جاگتے تھے بلکہ عبادت میں بسر کرتے تھے۔ پھر وہ جو ایک آپ نے بات کہی کہ مثلا یہاں شب قدر ہو رہی ہے، دوسرے ایک دن پہلے ہو گئی، تو چاند کے اگر ہم چکر کو دیکھیں، سائنٹیفک یہ بالکل اب چیز ثابت ہو چکی ہے کہ چاند جو چکر لگاتا ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک چکر اس کا پورا مکمل ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ چکر جو اس کا مکمل ہو رہا ہو، شب قدر وہ 24 گھنٹے پر احاطہ رکھتی ہے، وہ مثلا حجاز مقدس میں پہلے ہو رہی ہو، یہاں بعد میں ہو رہی ہو، لیکن وہ ایک ہی شب ہے جو وہ پورا اس پہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ پوری دنیا میں ایک ہی شب کے اندر چل رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے یہاں پہلے ہو جائے، کسی کے یہاں بعد میں ہو جائے۔ اچھا کان سے سننے کی جو بات ہے کہ ایک کان سے سنیں، گناہ انسان ایک کان سے کرے یا دونوں کان سے کرے، اور بہترین بات قبلہ نے یہاں پیش کی کہ کیا ہم قصیدے نہیں سن سکتے؟ کیا منقبت نہیں سن سکتے؟ کیا نعت رسول خدا نہیں سن سکتے؟ کیا حمد نہیں سن سکتے؟ اللہ کی حمد و ثنا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نہ سوئیں تو اللہ کی تعریف بھی سن سکتے ہیں، وہ بھی بہترین کلام ہے۔ نعت موجود ہے، مولا علی کے قصیدے موجود ہیں، ان چیزوں کو سنا جا سکتا ہے۔ کیا لازم ہے کہ ہم گناہ کر کے ہی جو ہے وہ بہانہ تلاش کریں ان چیزوں کو؟ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن سے فال نکالنے والی بات، دیکھیں قرآن سے فال نکالنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہدایت کی غرض سے اس کو پڑھنا، ہدایت اس سے حاصل کرنا
اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے فرامین اس پر عمل پیرا ہونا، اللہ کی راہوں کی تلاش قرآن کریم کی روشنی میں کرنا، یہ تو خود قرآن پاک سے ثابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ثابت رہی فعال۔ تو اگر علم العادات کی روشنی میں کوئی یہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے خود روح قرآن اور روح تعلیمات قرآنی پر زد پڑتی ہو۔ ٹھیک ہے، ساق صاحب کچھ ایڈ کریں گے؟ فعال نکالنا قرآن سے، بس میرے خیال میں مناسب بات کی ڈاکٹر صاحب نے، لیکن ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ ہے فعال نکالنے کے حوالے سے قرآن کریم سے لے کر، تو بالکل بھی غیر مناسب ہے، اور ویسے قرآن کریم سے فعال نکالنے کا سوال ہی غلط ہے۔ اچھا، قرآن کریم فعال نکالنے کے لیے قطعاً نہیں، ہدایت کے لیے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً وہ لوگ جو واقعتاً فعال کے ذریعے سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں ان سے گزارش یہ انہوں نے فعال کا لفظ، کیونکہ یہ عامت الناس کی زبان، یہ جیسے نا کامن لینگویج ہے یہ، لیکن فعال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو کھولا، آپ کے سامنے جو صفحات یا آیات آئیں، آپ کے ذہن میں ایک سوال تھا، اس کا جواب وہاں کسی آیت کے کسی جز میں یا پوری آیت میں یا اس رکوع کے اندر پایا گیا، اب آپ کو وہاں سے ہاں ملا، نہ ملا، مذمت ملی، تعریف ملی، اور آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر آپ اس معنی میں لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بیٹھ کر کے اگر آپ اس کے ساتھ باقاعدہ فعال کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو پہلے زمانہ قبل از اسلام اختیار کیا جاتا تھا، تو وہ بالکل نامناسب۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ فعال باقاعدہ یعنی تیروں کے ذریعے سے اور دوسرے یعنی طرق استعمال کیے جاتے تھے، اور اس میں بنیادی طور پر کوئی اللہ سے ہدایت مطلوب نہیں ہوتی تھی، وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے جو بت ہوتے تھے ان کے ذریعے سے اس ہدایت کی جو ہے وہ طلب کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ربیانم صاحبہ اور اس طرح دانش صاحب اور معزز علماء کرام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام جی، میرے بھائی پوچھیے سوال۔ جی، سوال یہ ہے کہ میں تصوف کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں مطلب اسلام کے مذہب سے ان کا کیا کنیکٹ ہے، مطلب تصوف کا اسلام میں کیا امپورٹنس ہے، اور کیونکہ کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، کیا تنقید جواب بجا ہے یا کیا ہے؟ مطلب تصوف کے لفظ کو خود ہماری اسلامی شریعت کے اندر احسان سے یاد کیا گیا ہے۔ احسان سے، اچھا، اور احسان کا مطلب حسن سے ہے، خوبصورت بنانا، اپنی عبادات کو، ذکر و اذکار کو، تسبیحات کو، اللہ کی طرف رجوع کو، توبہ کو، انابت کو، توجہ اللہ کو خوبصورت بنانا، خوبصورت طریقے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسا کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس مرتبے پر فی الحال فائز نہیں ہو تو تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے گویا کہ تمہارا رب ہمہ وقت میں تمہاری عبادات میں اور ویسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام تصوف اور اسی کا نام احسان ہے۔ ٹھیک ہے ساق صاحب، تصوف کی تصوف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلم، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، اسی کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے انسان اپنے نفس کی پاکیزگی اور اپنے اخلاق کی پاکیزگی کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے، یعنی وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں جب خدا کو یاد کروں تو اس کے معرفت میں کھو جاؤں، پھر دنیاوی خیالات، تصورات وہ پھر میرے ذہن میں نہ آئے۔ وہی احسان والی بات کہ جب آپ عبادت کریں تو اس تصور کے ساتھ کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ آپ تو خدا کو دیکھ رہے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت نہیں پسند جس میں توجہ کسی غیر کی طرف ہو جائے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پہ تصوف کا ایک تعارف۔ لیکن یہ ایک سوال بنتا ہے کہ فی زمانہ ہمارے ہاں کیا صوفیہ ہیں؟ جی، پرانے وقتوں میں تھے، آج کے زمانے میں ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس کے لیے فارمولہ وہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، اس کی زندگی کو پرکھ لیجئے، اگر وہ متبع سنت ہے تو صوفی ہے، ورنہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اوکے، تو یہ آپ ہم نے خود جج کرنا ہے پھر کہ کس طرح کرنا ہے، مشکل نہیں ہے۔ مفتی صاحب بالکل، صوفیہ ایک باقاعدہ ایک الگ، یعنی وہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایک الگ پورا گروہ ہے، اور جو بہرحال دیکھا جاتا ہے اہل سنت کے یہاں صوفیوں کا کانسیپٹ الگ ہے، اور شیعوں کے یہاں اس کا کانسیپٹ الگ ہے۔ صوفیہ جو ہے وہ صوف سے ہے، یعنی اون سے ہے، صوف کہتے ہیں عربی زبان میں اون کو، تو جو اونی لباس پہنتے ہیں، تو اس کی بہرحال مذمت بھی آئی ہے کہ دنیا سے کٹ جانا۔ دو گروہ ہیں
جو افراط و تفریط کا شکار ہوئے. ایک وہ کہ جو بالکل دنیا میں لگ گئے اور دین کو بھول گئے, اور ایک وہ کہ جو بالکل دنیا سے کٹ گئے اور دنیا سے کٹ کے انہوں دین کی طرف راغب ہو گئے, اور وہ اس کے اندر پھر انحرافات آئے. تو جو انحرافات ہیں اگر ان کے اندر جو خدا کی طرف نہیں بلاتے, اس کے رسول اس کے حبیب کی طرف نہیں لے کے جاتے, اور ہم چونکہ شیعہ ہیں لہذا 12 اماموں کی طرف جو دعوت نہیں دیتا, تو وہ پھر ہمارے اعتقاد کے مطابق وہاں ان کی شرکت محفلوں میں جائز نہیں ہے, اور غیر خدا کی طرف اگر بلا رہے ہیں تو وہ بھی درست نہیں ہے. ایک شخص کی میں ایک مثال دے دوں یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دنیا سے کٹ چکا ہے, گھر کے معاملات بھی نہیں دیکھتا, فقط ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے. تو نبی کریم نے سوال کیا کہ اس کے باقی کام کون کرتے ہیں, اس کے گھر بار کو کون دیکھ رہا ہے, اس کے ذریعے معاش کیسے چل رہا ہے, بچوں کو کون دیکھ رہا ہے. تو عرض کیا گیا نبی کریم کی خدمت میں کہ باقی لوگ کر رہے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا اس شخص سے وہ لوگ بہتر ہیں جو اس کے گھر کو دیکھ رہے ہیں. تو دنیا سے کٹنے کا اس کی بے انتہا یعنی وہ فضیلت بھی ہے کہ اعتبار سے کہ انسان اللہ کی طرف راغب ہو, لیکن اگر انحراف کی طرف ہی چلا جائے تو یہ درست نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دونوں بزرگوں نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے, اور علامہ صاحب نے بھی ایک زاویے سے اس بات کو آگے بڑھایا ہے. دیکھیے, اگر یہ تصوف شریعت کے تابع ہے تو انتہائی مستحسن ہے, انتہائی محمود ہے, انتہائی مبارکباد کا مستحق ہے, اور یہی احسان ہے اور یہی روحانیت ہے جو بندے کو بندوں میں رہتے ہوئے اللہ سے ملا دیتی ہے. لیکن اگر یہ تصوف شریعت سے مزاحم ہے, اس کے صف آرا ہے, تو پھر یہ یقیناً مذموم ہے اور اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو صوفی ہونے کا دعوے دار ہے یا تصوف کا لمبردار ہے, اس کا اپنا چال چلن اور اس کا انداز کیا ہے. قرآن کریم نے بیان کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ دنیا کا کوئی غم ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, اور نہ آخرت میں کوئی ان کو غم ہوگا. تو وہ ہیں کون ولی؟ تو قرآن نے خود ان کو اسپیسیفکلی یعنی آئیڈینٹیفائی کیا اور کہا الذین آمنوا وہم یتقون, جو ایمان والے ہوتے ہیں اور صاحب تقوی یعنی پرہیزگار ہوتے ہیں. تو جو معصیت سے پرہیزگاری نہ کرے, گناہوں سے نہ بچے, فواحشات اور منکرات سے نہ بچے, نماز نہ پڑھتا ہو, نشے میں رہتا ہو, نہاتا نہ ہو, غسل نہ کرتا ہو. جیسے فرمایا کہ تبتل اور رہبانیت تو اسلام میں نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں, رہبانیت سے تو منع فرمایا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, لیکن ایک حد تک اجازت دی ہے کہ آپ تخلیہ اختیار کیجئے اور اعتکاف اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے. نماز پڑھیے, سب سے کٹ کے نماز پڑھیے, لیکن بالکل الگ ہو جانا اپنی ذمہ داریوں سے یہ جائز نہیں ہے, اور کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. تو تصوف روحانیت ہے تو بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن تصوف اگر بے لگام ہے اور شریعت کی لگام اس کے شریعت کے ہاتھوں میں اس کے لگامیں نہیں ہیں تو یہ کسی کے ہاں بھی محمود نہیں ہے. اچھا, ایک چیز میں اس میں اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کر دوں, میرے ذہن میں آئی. وہ عرفہ کا ایک سلسلہ ہے ہمارے یہاں, لیکن وہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ جانا. وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. حتیٰ یہ کہ ہم نے ان ایسی شخصیات کو علماء کرام کو دیکھا جو عرفہ میں سے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور میں اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ جیسے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیک نہیں لگاتے, وہ یہ اللہ کے حضور میں ہیں. جب حتیٰ یہ کہ مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ بہت بڑے عارف بھی گزرے ہیں اور شیعہ عالم دین ہیں, بہت ہی جید شخصیت ہیں, وہ پیر نہیں پھیلاتے تھے اپنے کہ اللہ کے حضور میں ہوں. تو یہ اللہ کے حضور میں ہونا یہ ایک الگ چیز ہے, اور عرفان ایک الگ چیز ہے, اور تصوف ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہاں ایک بات عرض کر دوں, آپ کی نقطہ نظر تھوڑا سا کلیئر رہے. اہل تسنن کے نزدیک ہمیشہ سے جو صوفیاء ہیں وہ علماء ہوتے ہیں, اور جو علماء ہوتے ہیں وہی صوفیاء ہوتے ہیں. ہم کسی جاہل, کسی صوفیت کے دعویٰ کرنے والے ایسے شخص جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہ ہو, اور وہ خانقاہ میں بیٹھ کر کے کچھ تعویذ واویز لکھ کر کے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بہکانے پر تلا ہوا ہو, ایسے کسی شخص کو نہ صوفی سمجھتے ہیں, نہ زاہد سمجھتے ہیں, نہ ولی سمجھتے ہیں. صوفی, زاہد, ولی وہ شخص ہوتا ہے جو شریعت پر عمل پیرا ہو, اور سب سے پہلی اور بنیادی جو سیڑھی ہے اس ضمن میں کہ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہو اور آخرت کی تیاری کی طرف بلانے والا ہو. اگر یہ کام وہ نہیں کرتا تو بے شک وہ کتنے ہی اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں. لوگوں سے پوچھیے ایک بات, جو کوئی اگر جینوئن صوفی ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو ہڈن رکھتے ہیں, وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو اکابر صوفیاء پائے جاتے ہیں اس میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور اس کے علاوہ بر صغیر, پاک و ہند اور پوری عرب دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں صوفیاء, اور ہر صوفی
کی ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ کبھی ہڈن نہیں رہا، وہ دنیا کا تارک نہیں رہا، بلکہ وہ جماعت بناتا تھا، وہ گروہ بناتے تھے، وہ اپنا حلقہ بناتے تھے اور اس کے ذریعے سے علم و تعلیم کا انتظام کرتے تھے، تربیت کا انتظام کرتے تھے اور تمام کے تمام افراد کو اللہ کے دین اور شریعت پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ ضرورت پڑتی تھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے باقاعدہ لشکر کشی کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے۔ اور آپ سوچتے چلے جائیں معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، تمدن کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، فکر و نظر کے حوالے سے، ہر سطح کے اوپر وہ باقاعدہ لوگوں کو تیار کر کے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہماری تاریخ کا اتنا بڑا نام ہے، وہ پوتا مرید لگتے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ نے جو تربیت فرمائی تھی اس کے نتیجے میں اتنا بڑا آدمی تیار ہوا جس نے باقاعدہ صلیبیوں سے بیت المقدس لے کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ تو یہ سمجھنا اور کہنا کہ وہ شاید بالکل تاریک الدنیا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ایک جملہ کہہ دوں، ایک ہوتا ہے اپنی طرف بلانے والا، ایک ہوتا ہے خدا کی طرف بلانے والا۔ اگر خدا کی طرف بلا رہا ہے تو اس میں اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اپنی طرف نہیں دعوت دے رہا۔ لیکن اگر اپنی طرف بلا رہا ہے تو پھر یقیناً اصل میں ولی اللہ ہوگا بھی وہی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ ایک اور سوال کیونکہ ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ آیا استخارے کے حوالے سے کہ کسی اور سے استخارہ نکلوانا یہ کہہ کر کہ وہ شخص اللہ سے بہت قریب ہے تو اس سے ہمارے حق میں استخارہ زیادہ بہتر پتہ چلے گا۔ کیا یہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے کوئی اور ہمارے لیے استخارہ نکال سکتا ہے؟ خود نکالنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اور فال کے حوالے سے بھی جو بات آئی تھی کہ قرآن سے فال لینا، تو یہ قرآن سے فال لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں کبھی انہوں نے نہیں لی۔ اچھا، یہ طریقہ تو تھا ہی نہیں۔ طریقہ تھا کہ قرآن سے ہدایت لینا ہے، قرآن سے مدد لینا ہے، قرآن سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے اور قرآن کو غالب کرنا ہے۔ اور جہاں تک استخارے کی بات ہے تو آپ نے فال نہیں نکالنی، استخارہ کرنا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ دعا استخارہ بڑی مشہور ہے اور اس کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ سب متکلم کے صیغے ہیں، واحد متکلم کے۔ اللہم انی استخیرک، اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل عظیم سے، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اگر یہ مسئلہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے، معاش کے لیے، تو آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد وہ آپ ویسے یوزولی دن میں پڑھیں یا پڑھ کر سو جائیں؟ جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ نے یہ دعا مانگ لینی ہے اور اس کے بعد سونا شرط نہیں ہے، خود بخود آپ کے حق میں جو بہتر عمل ہے اللہ کی طرف سے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا، جو آپ کے حق میں بہتر جو بہتر نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ اگر سبز نظر آ گیا تو ہاں ہے، یوں نظر آ گیا۔ خوابوں کا بھی ایک باقاعدہ سلسلہ ہے، اگر آپ سو گئے ہیں بالفرض اور خواب نظر آتا ہے تو آپ کسی صاحب علم شخصیت سے اس کی تعبیر پوچھیے، ممکن ہے کہ وہ آپ کو تعبیر بتائیں، خوابوں کا علم ہوتا ہے، اشارہ ملتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا آپ ہمارا استخارہ کر دیجئے، فلاں بزرگ ہیں جو اچھا استخارہ نکالتے ہیں، نہیں ہو پائے گا استخارہ۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال لینی ہے نا، آپ سے رہنمائی لینی ہے۔ حضور کریم موجود ہیں، صحابہ کرام آپ سے آ کر نہیں کہتے کہ حضرت ہمارا استخارہ نکالیے، حالانکہ جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ بھی آتے ہیں، حضور کسی کو استخارہ نکال کر نہیں دیتے بلکہ خود کرنے کو کہتے ہیں۔ اصل میں نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ بندوں کا تعلق رب سے جوڑ دیں، ڈائریکٹلی کر دیں، جی بیچ میں کوئی۔ اب یہ آج کل تو آن لائن استخارہ شروع ہو گیا تھا، جی بالکل، ایک منٹ میں استخارہ، تسبیح گمائی، تسبیح گمائی تو استخارہ، ہاں اس کے باقاعدہ چارجز بھی ہوتے ہیں، یعنی آن لائن استخارہ کسی اور سے ساکھ صاحب استخارہ نہیں کروا سکتے۔ حدیثوں ایک آرڈنری استخارہ، ایک UMS استخارہ، ایک SMS استخارہ، ایک جو ہے ڈیجیٹل استخارہ، تو اس کے باقاعدہ چارجز ہیں۔ استخارہ کرنے کا حکم ہے، کروانے کا نہیں ہے، ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے بالکل۔ ہمارے نزدیک دیکھیں جی، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آنا ضروری ہے، مکمل کریں تو پھر میں کچھ عرض کر دوں۔ انسان اپنے حالات سے خود بخوبی واقف ہے، اس کو خود کرنا چاہیے۔ میں آپ کے حالات سے واقف نہیں تو میں آپ کے لیے کیسے استخارہ کر سکتا ہوں؟ استخارہ دیکھیں کیا ہے، استخارہ یعنی طلب خیر کرنا، یعنی میں اچھا چاہتا ہوں۔ استخارہ خود بھی کر سکتا ہے فقہ جعفری کے مطابق، اور اس کی ایک خاص دعا ہے، اور کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں چیزیں، لیکن اس سے پہلے، استخارے سے پہلے استخارہ کب کرنا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ، ہر وقت جو ہے نا، بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے اور پریشان ہوتے ہیں، وہ ہر وقت استخارے میں لگ جاتے ہیں۔ استخارہ جب ہوتا ہے جب انسان کو ڈیسیجن نہیں لے پا رہا ہوتا، یعنی جب آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہوتے کہ اس کام کو کروں نہ کروں۔ مثلا بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ شخص کیسا ہوگا، بہت مشورہ کر لیے، سب کچھ کر لیا، اچھا استخارے سے پہلے استشارہ ہے۔ استشارہ یعنی مشورہ لینا، یعنی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ مشورہ لیں، پہلے اپنی عقل سے سوچیں، اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، اپنی عقل سے سوچیں، نتیجے پہ نہیں پہنچے تو اور لوگوں کی عقلیں کام آئیں گی، وہ جو بہتر مشورہ دے سکتا ہے اس سے مشورہ لو۔ اس کی قرآن نے بھی یعنی اس کی تائید کی ہے اور حدیثوں نے بھی، اور اس کے بعد پھر استخارہ آتا ہے اگر نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ اور اس میں ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا علامہ صاحب کہ
یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا, مطلب مرضی نہیں ہے ہمارا رشتہ کرنے کے, کہتے ہیں استخارہ صحیح نہیں آیا, یہ تو جھوٹ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے, نعوذ باللہ. غریب آدمی کا رشتہ آیا تو استخارہ صحیح نہیں آیا, اور امیر آدمی کا آیا تو استخارہ بہت اچھا آیا. آپ نے بہت مائک ڈراپ مومنٹ بنا دیا, یہ تو بڑا عام, عموماً ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جی وہ استخارے میں نہیں آیا تو بس یہ کہہ کے منع کر دو, آگے کیا بحث ہوگی. اگر استخارہ کیا اور آپ کو اشارہ مل گیا خواب میں یا ویسے کہ یہ چیز صحیح اور یہ غلط, اور اس کے بعد آپ نے وہ فیصلہ نہیں مانا اور وہی کیا جو آپ کرنا چاہتے تھے, تو پھر اس پر کیا ہوگا یہ بھی کریں گے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.